نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ یہ تذکرہ چلا کہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے۔ کسی نے کوئی صفت بتائی، کسی نے کوئی صفت بتائی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی کہ آقا کی مجلس میں تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں بتلاؤں کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جو نہ تو خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور آ کر یہ جواب عرض کر دیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جواب میری بیٹی کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ بات میری اہلیہ نے مجھے بتائی ہے۔ آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک بیوی میں 4 صفات ضرور ہوں گی۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مشہور مثال ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا مردوں میں بھی حیا بہتر ہے، مردوں میں بھی حیا بہتر ہے، لیکن عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت نیک بیوی کی، جس کی زبان میں شیرینی ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو۔ خدا نہ خواستہ کسی مرد کی بیوی بد زبان ہو تو وہ بیچارہ سکون حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کا بنیادی مقصد ہی سکون حاصل کرنا ہے، لیکن بد زبان عورت کی وجہ سے سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ خاوند سے نرم اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے خاوندوں کو بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی ہی اچھی با اخلاق اور دیندار عورت کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر تلخی ضرور ہوگی، کیونکہ تعلق ہی ناز اور انداز والا ہے، کچھ نہ کچھ تلخی ہوگی، لیکن بہرحال مجموعی لحاظ سے عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، شریعت نے تو یہ کہا ہے عورت کو کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرو، البتہ غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو سخت لہجے میں بات کرو تاکہ اسے دوسری دفعہ پوچھنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ یعنی یہاں بد اخلاق بننا فرض ہے جب ضرورت کے موقع پر بات غیر محرم سے کرنی ہو، لیکن نئے فیشن میں ہر چیز الٹی ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ عورت کی زبان میں سمٹ آئے گی، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو
تو ساری دنیا کی مٹھاس سمٹ آئے گی، ہر معاملہ الٹا ہے۔ بہرحال مرد بھی عورتیں بھی یاد رکھیں، جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو زبان کاٹ دیتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ہیں کہ بد زبانی سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں۔ ایک انگریز کا قول ہے، انگریز کا مقولہ ہے، آپ صرف اس کو تفریح طبع کی خاطر سنیں، اس سے کوئی شریعت کا مسئلہ متعلق نہیں ہے، لیکن اس نے بات بڑی اچھی کی۔ کہتا ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے اسی طرح نرمی سے بات کرے جس نرمی سے وہ پڑوسی یا اجنبی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے گا۔ اسی طرح مرد اگر پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اسی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ انگریز کا قول ہے، کسی اور پر نظر ڈالنا غیر محرم پر یا بلا ضرورت عورت کا غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے۔ یہ ویسے تفریح طبع کی خاطر یہ قول آپ کو سنایا۔ بہرحال نیک بیوی کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف موجود ہو، کیونکہ کل کو اس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اگر اس کے دل میں خود ہی نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو یہ ایمان اور نیکی اور تقوی نسلوں میں کیسے منتقل کرے گی؟ اور چوتھی اور آخری خوبی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر وقت عورت پر کام کاج کا بوجھ ڈالنا غلط حرکت ہے، غیر شریفانہ حرکت ہے، لیکن خود عورت کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے۔ یہ چار خوبیاں جس عورت کے اندر ہوں وہ یقیناً ایک کامیاب اور بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ اللہ پاک تمام شادی شدہ جوڑوں کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔